بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں بگڑ مسعود ہوں۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ اب ریسنٹلی اسٹینفورڈ انٹرنیٹ آبزرویٹری نے ایک انرتھ کیا ایک ٹویٹر پہ انڈین جو فیک اکاؤنٹس تھے اور جو فوکس کر رہے تھے بیسیکلی پاکستان آرمی اور چائنیز کو بھی، تاکہ ان کو ملائن کر سکیں۔ تو یہ ابھی ریسنٹلی یہ ایکسپوز ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پہ آ کے بات کروں کہ انہوں نے کیا اس کو انرتھ کیا، کیا ڈسکور کیا، میں آئی وڈ لائک ٹو آپ کو پیچھے لے کے جانا چاہوں گا۔ EU لیب نے بھی کچھ عرصہ پہلے ایک بہت ہی بڑا ایک نیٹ ورک آف فیک اکاؤنٹس، فیک ویب سائٹ NGOs کو انرتھ کیا تھا 2019 میں اور 2020 میں۔ اب بات سمجھنے والی یہ ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ انڈیا نے آپ کو پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کیا ایز اے انڈیپینڈنٹ سوورن اسٹیٹ۔ ہم نے جنگیں لڑی ہیں، آپ کو پتہ ہے وی ہیو دی کور ایشو آف جموں اینڈ کشمیر جو ان کے انلیگل آکوپیشن میں ہے، اور وارز لڑی ہے، پھر وہ انہوں نے ٹیررزم ہم پہ اوپر کیا اور کر رہے ہیں، اور ابھی جو فوکس ہے ان کا 5th جنریشن وارفیئر اور ہائبرڈ وارفیئر ہے، اور اس کے لیے ڈفرینٹ قسم کے ٹیکنیکس اور قسم کے حربے آزمائے جا رہے ہیں۔ اب ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہماری جس طرح حربے آزمائے جا رہے ہیں، تو اس میں وہ ہماری ولنریبلٹیز ہے یا فالٹ لائنس ہیں، ان کو ڈھونڈتے ہیں اور ان کو فوکس کرتے ہیں اور ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ EU لیب نے 750 فیک میڈیا آؤٹلیٹس انہوں نے ڈسکور کی 2019 اور 20 میں دونوں میں۔ اس میں 10 زومبیز NGOs تھے، جو مطلب سمجھ لیں کہ جو ڈیڈ تھے ان کو دے ور ریکریٹڈ، اور اس کے علاوہ سٹولن پروفائلز، سٹولن IDs، اچھا اس کے علاوہ جو تھا کہ ریسریکٹڈ، جو لوگ مر گئے تھے ان کو دوبارہ زندہ کیا، تو ان کو بھی یوز کیا۔ اور اس میں بیسیکلی کیا تھا، کنٹینٹ جو یوز کر رہے تھے یہ تمام ویب سائٹس NGOs دیٹ واز کریٹیکل آف پاکستان کے پاکستان از اے اسٹیٹ جی جہاں پہ ہیومن رائٹس نہیں ہے، وہاں پہ وومن رائٹس نہیں ہے، وہاں پہ ریڈیکلس لوگ ہیں اور ٹیررزم یہ کر رہے ہیں، سو اینڈ سو آن۔ اور آبجیکٹو کیا تھا، ٹو انفلوئنس انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، یونائٹڈ نیشن، اس کے آرگنز کو، یورپین یونین کو، نیٹو کو، اور ویسٹ میں دوسرے کنٹریز کو۔ اور اس کے لیے بیسیکلی وہ یوز کیا کر رہے تھے، اب یہ سمجھنے والی بات چیز یہ ہے کہ دیر از اے ANI، ایشین نیوز انٹرنیشنل، جو ان کا نیٹ ورک ہے، ایشین نیوز نیٹ ورک ہے، یہ انڈیا کا سب سے بگیسٹ نیوز ایجنسی ہے۔ مطلب آپ سمجھ لیں اس کو کہ یہ لارجسٹ ویڈیو پروڈیوسرس ہیں جو یا نیوز کلک کرتے ہیں، دین دے فیڈ دی مین اسٹریم انڈین میڈیا۔ اس کے 100 بیوروز ہیں اکراس دی گلوب، اور پھر یہ رائٹرز کے ساتھ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے فار دی نیوز ڈسٹریبیوشن۔ اب ANI والے کرتے کیا تھے کہ وہ جو فیک آؤٹ لیٹس تھے یا NGOs تھے، ان سے وہ انفارمیشن لیتے تھے، یا ان کے جو فیک پرنٹ میڈیا تھا یورپ میں، ان سے وہ آپٹ وہاں سے لیتے تھے، آرٹیکلس لیتے تھے، ان کو ریپروڈیوس کرتے تھے، ری روٹ کرتے تھے، پھر وہ کیا کرتے تھے، مین اسٹریم میڈیا کو فیڈ کرتے تھے، اور ود اتھارٹی کہ یہ EP ٹوڈے نے لکھا ہے، یہ ٹائمز آف جنیوا نے لکھا ہے، جبکہ خود یہ سارا ڈرامہ ہو رہا تھا۔ پھر دین دیر واز اے یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے، اس کو بھی یوز کیا گیا، اور اس کے فلور کو بیسیکلی انہوں نے دیا BRA کے جو ہیڈ ہیں برہمداغ بگتی کو، فلور واز گیون، PTM والوں کو بھی یہ فلور دیا گیا ہے، اور اس میں ایم کیا تھا کہ جو ملائن پاکستان آرمی اینڈ دی کنٹری، اور اس میں بیسیکلی فیک آؤٹ لیٹس کو یوز کیا جا رہا تھا، جیسے بلوچستان ہاؤس ایٹسٹرا، بہت سارے اس میں چیزیں تھیں۔ اچھا، اس میں ان فیک آؤٹ لیٹس کے ساتھ 7 آرگنائزیشن جو ہیں ساؤتھ ایشین اگینسٹ ٹیررزم اینڈ ہیومن رائٹس، جو حسین حقانی رن کر رہے ہیں، یہ بھی ایفیلیٹڈ تھی۔ اور انفارچونیٹلی آپ دیکھا جائے تو کہ انہوں نے پھر کیا کیا کہ یہ آپ نے کبھی دیکھا ہو، کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اس آرگنائزیشن نے کبھی انڈیا کو کنڈیم کیا ہوگا فار دیئر ایٹراسٹیز ان دی انڈین لیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، یا انڈین مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا، کبھی انہوں نے بات نہیں کی ہے۔ ان کا نیریٹو کیا ہے، انڈین نیریٹو، دا فوکس آن پاکستان آرمی، دیٹ از اٹ۔ پھر اس کے علاوہ یہ فوکس کر رہے تھے چائنا پہ، کر رہے تھے CPEC پہ، کر رہے تھے پاکستان چائنا ریلیشنز پہ کر رہے تھے،
آؤٹ لیٹس جس طرح میں نے بات کی ہے، ای پی ٹوڈے ہے، وائس آف امریکہ ہے، رشیا ٹوڈے ہے، ٹائمز آف جنیوا ہے، ٹائمز نیرلی ٹائمز ہندی میں اور انگلش میں ہے، اور اس طرح کی بہت ساری فیک آؤٹ لیٹس تھی جو فرنٹ پہ یوز کر رہے تھے، پیچھے یہ سارے فیک بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے فیک این جی اوز بنائے، جس طرح میں نے بات کی گلگت بلتستان میں، انہوں نے کہا گلگت بلتستان اسٹڈیز، فرینڈز آف گلگت بلتستان۔ اسی طرح بلوچستان کے لیے بارے بہت سارے تھے، ایک اس طرح تھا بلوچستان ہاؤس، اور ان کو یوز کرتے تھے، لیکن بندے کوئی بلوچی یا گلگتی نہیں ہوتے تھے، دائیں بائیں سے بندے ہائر کر کے اس کو نام ان کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ اور اس طرح آپ دیکھیں کہ اس گروپ کو بیسیکلی آن کر رہا تھا سرواستوا گروپ جو انڈین ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ گروپ جو تھا، اس کو آگے جب میں بتاؤں گا کہ یہ سارے جو ڈومین تھے، اس کے سرورز تھے، وہ سارے انڈیا میں تھے۔ سرواستوا گروپ جو تھا، اگر آپ دیکھیں بعد میں پتہ چلا ان کے اکاؤنٹس میں ٹوٹل 4,000 روپے تھے۔ اگر یہ اتنا بڑا گروپ ہوتا تو ان کے تو پھر ملینز آف ڈالرز کی بات ہونی چاہیے تھی، لیکن سنس ساری گیم فیک تھی، اور اس فرنٹ پہ اس گروپ کو رن کر رہی تھی انکت سرواستوا جو تھی، اور اس کے ساتھ ان کو ہیلپ کر رہی تھی میدھی شرما جو اس کو رن کر رہی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ سون آفٹر 5 اگست 2019 کو جب وہاں کشمیر میں انہوں نے 370 کو ختم کیا، تو یورپین یونین کے ایک پارلیمنٹیرینز کا وزٹ شو کیا گیا۔ انفارچونیٹلی یہ ڈرامہ تھا، اس وزٹ کو بھی ان فیک آؤٹ جو این جی او تھی جو میدھی شرما اس کو لیڈ کر رہی تھی، کہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار نان الائنڈ اسٹڈیز تھی، انہوں نے اسپانسر کیا تھا۔ یہ 23 یورپین پارلیمنٹیرین تھے، دے میٹ مودی، اجیت دوول سے ملے۔ یہ وہ وقت تھا جب کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں ریئل لیڈرز دے ور بیہائنڈ دی بالز، اور جرنلسٹ بھی وہاں پہ کوئی نہیں تھے۔ تو جو گیم سمجھنے والی بات ہے، اٹ واز اسٹیٹ آف انڈیا اوپر تھی، پیچھے را تھی، را کے بعد سرواستوا گروپ تھا، اے این آئی تھا، اور دوسرے یہ فیک آؤٹ لیٹس یہ وہ تھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ جس طرح میں بتا رہا تھا کہ ایک بڑے مشہور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے لوئس سون، ان کی ڈیتھ ہوئی 2006 میں، اور یہ بڑا ہی از نون ایز اے فادر آف انٹرنیشنل ہیومن رائٹس۔ تو ان کی ڈیتھ ہوئی 2006 میں، لیکن انڈیا نے اس کو زندہ کیا 2007 میں، ایک سیمینار میں اس کے ریفرنس سے خبریں چھاپی گئی، پھر اگین 2011 میں دوبارہ اس کو زندہ کیا، اور اگین اس کے بارے میں خبریں چھاپی گئیں اگینسٹ پاکستان، اور کہ یہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، ہیومن رائٹس ہو رہی ہیں، وہ یہاں پہ آئے ہیں، اس طرح کی چیزیں، سارا کچھ ڈرامہ تھا۔ سو ڈیڈ پرسن دے ور ریسرکٹڈ، اور لا کے انہوں نے اس کو یوز کیا پاکستان کے خلاف۔ اٹ واز اسٹیبلش کہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ کر رہے ہیں، تو دیٹ واز دا ٹپ آف آئس برگ کی اس طرح کی چیز اناؤنس ہوئی، اینڈ اٹ واز این ایکسیڈنٹل، کیونکہ ای جو لیب کا فوکس بیسکلی رشیا تھا، لیکن اس چکر میں یہ چیزیں انرتھ ہوئی۔ اب اس کے بعد جو ریسنٹ ہوا ہے کہ جس میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی ہے، امریکہ کی بہت ٹاپ کلاس یونیورسٹی ہیں، اس کے اندر دس آرگنائزیشن نون ایز اسٹینفورڈ انٹرنیٹ آبزرویٹری، جو اس کا بیسک کام ہی یہی ہے کہ وہ یہ چیزوں کو بیسکلی اسٹڈی کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں چیزوں پہ، انٹرنیٹ پہ جو بھی ابیوز وغیرہ اس پہ ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے ایک انرتھ کیا کہ ایک ٹویٹر میں ایک دیر از این ایکٹیویٹی جو اینٹی پاکستان ہو رہی ہے، سیکنڈلی دے آر آلسو فوکسنگ آن چائنا، اور اس میں 15 ڈیٹا سیٹس ور آئیڈینٹیفائڈ۔ سو ایک ڈیٹا سیٹ میں دے کین بی 100,000 آف اس میں اکاؤنٹس ہو سکتے ہیں، تو اس میں انہوں نے یہ کیا 15 تھے، اور ایک ڈیٹا سیٹ میں آپ سمجھ لیں کہ دے ور 1198 اکاؤنٹس جو بیسکلی دے ور ٹویٹنگ اباؤٹ کشمیر اور انڈیا کے بارے میں کر رہے تھے، اور جو لینگویج یہ یوز کر رہے تھے وہ ہندی تھی، اردو اور انگلش، اینڈ کنٹری آف اوریجن واز انڈیا۔ موڈس اپرانڈی کی اس کا کیا تھا کہ یہ ٹویٹر پہ ہیش ٹیگ یوز کرتے تھے ریلیٹڈ ٹو کشمیر، پاکستان اور انڈین آرمیز، اور پھر کشمیر جو ہیش ٹیگ تھا وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جب دیٹ جنریٹڈ 40,000 ٹویٹس، جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے یہ جو ٹیکنیکس ہیں آگے پھر آگے بوٹ اکاؤنٹس سے اس کو بوسٹ کرتے ہیں،
اکاؤنٹس جو تھے، اکاؤنٹ جتنے لوگوں کے تھے انہوں نے کلیم کیا دے آر دی ریلیٹیوز اینڈ دی فرینڈز آف دی انڈین آرمیز آفیسرز اینڈ دی رینکس، اور فیک پکچرز کشمیر کے بارے میں بیسکلی انہوں نے کہا یہ کشمیری ہیں، اور فیک پکچرز گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر کے انہوں نے لگائی، اور انہوں نے کہا، اور پھر اچھا آگے کہ انہوں نے جو بایو دیا اکاؤنٹس میں، جیسے آپ لکھتے ہیں میں کون ہوں، میں کیا کرتا ہوں، کہ پراؤڈ انڈین، پراؤڈ کشمیری، مائی ہارٹ بلانگس ٹو کشمیر، سول ٹو انڈیا، اس طرح کی انہوں نے ڈرامہ بازی وہاں پہ کی، اور کلیم انہوں نے یہ جیسے میں نے بتایا کہ ہاں کہا ہم انڈین آرمی آفیسرس کے رشتہ دار ہیں، فرینڈز ہیں، فری لانس کالمسٹ ہیں، یوٹیوبرز ہیں، انفلوئنسر ہیں، والنٹیئرز ہیں، اور پھر یہ کرتے کیا تھے، جب ایک ٹویٹ کرتے تھے ان پہ تو اس کو پھر وہ ٹیک کرتے تھے جرنلسٹ کو اس لیے کرتے تھے جسٹ ٹو گین اٹینشن، کیونکہ ایک جرنلسٹ جس کے فالوورز ہیں دے آر ان ملینز، تو جب وہ دیکھے گا ری ٹویٹ کرے گا تو اس کو آڈینس زیادہ ملے گی، ٹارگٹ آڈینس کو بڑھانے کے لیے دین انڈین پولیٹیشین کو ٹیک کرتے تھے، اینڈ دین بلوچستان کے پولیٹیشینس کو وہ بھی ٹیک کیا کرتے تھے۔ اس میں دو اکاؤنٹس دے آر ویری ایکٹیو، ایک اکاؤنٹ تھا کشمیر ٹریٹرز ایٹ کشمیر ٹریٹرز، دوسرا اکاؤنٹ تھا کشمیر ٹریٹرز ون، یہ دو اکاؤنٹس تھے جہاں سے میکسیمم ہوتے تھے۔ نیریٹو کیا تھا، اور نیریٹو یہ کیا کر رہے تھے کہ سارا کنسیپٹ دیا کہ پیچھے سے یہ کشمیر کے لوگ ہی کر رہے ہیں، اور پھر کہا کہ پرو انڈین پھر اس میں نیریٹو چلتے تھے، وہ اکاؤنٹس کرتے تھے کہ انڈین آرمی آپریشن جو کشمیر اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں کر رہی ہے بہت اچھا کر رہی ہے، تمام جو ہم کشمیری لوگ ہیں وی سپورٹ دس آپریشن۔ پھر ہیومن رائٹس کے میں وہ کہتے تھے دیکھیں جی، وہ تصویریں چھاپتے تھے کہ انڈین سولجرز ایک بچے کو یا بچی کو ٹافی دے رہا ہے، اس کی تصویر لیں گے، دیکھیں ہم لوگ آفٹر کر رہے ہیں کشمیریز کو، کشمیر ہمارے یہ ہیں بھائی ہیں فلانی ہیں، وہ ڈرامے بازی وغیرہ اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ اور اس کے علاوہ اینٹی پاکستان وہ یہ کرتے تھے، پاکستان بلوچستان سے ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے، کوئی اور چیز میں پروٹیسٹ اٹھا کے دیا کہ یہ آرمی کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہی ہے، ریلیز بلوچستان میں فوج کے خلاف ہو رہی ہیں۔ اچھا، اور اس کے علاوہ وہ کریں گے کہ وہ ٹویٹس ہوں کہ پاکستان از ناٹ سیف فار مائنارٹی، سکھوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یا پھر کہیں گے ہندوؤں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وومن رائٹس یہاں پہ کوئی نہیں ہے، یہاں پہ بہت مسئلے مسائل ہیں، اس طرح کی چیزیں تھیں۔ اب میں آپ کو یہ بھی ثابت کرتا ہوں، ٹائمز آف انڈیا دیکھیں، اب بہت بڑا اخبار ہے انڈیا کا، تو انہوں نے جس طرح یہ فوکس گلگت بلتستان پہ تھا، انہوں نے پاسٹ میں گلگت بلتستان کے ایک الیکشن ریلی کو اٹھایا، اس کا ویڈیو کو انہوں نے پھر ریلیز کیا، لکھا نیچے کہانی کیجیے، دیکھیں گلگت بلتستان کے لوگ پاکستان کے خلاف ریلی نکال رہے ہیں، جبکہ وہ الیکشن ریلی تھی۔ ایک اور لوکل آرگنائزیشن پروٹیسٹ کر رہی تھی کہ ایک ٹیکسس کے ایشو کے بارے میں، تو انہوں نے لکھ دیا کہ یہ دیکھیں جی گلگت بلتستان کے لیے ایک پروٹیسٹ نہیں اگینسٹ پاکستان آرمی، جبکہ اس آرگنائزیشن نے کہا بھائی ہم نے تو ایسی بات ہی نہیں کی تھی۔ دس از ہاؤ ففتھ جنریشن ہائیبرڈ وارفیئر، یہ فیک ڈرامے چل رہے ہیں۔ اینٹی چائنا میں دیکھیں ابھی تھیم کیا، ان کے نیریٹیوز کیا ہیں۔ انڈینس دے آر ڈومینیٹنگ چائنیز، دس از ادر وے اراؤنڈ۔ 62 میں دیکھیں کیا ہوا، پھر گلوان میں کیا ہوا، وہ ریکارڈ ہے، وہ دیٹ از ہسٹری۔ پھر انہوں نے کہا جی دی انڈین سولجر دے آر کریجیس، جو چائنیز ہے دے آر کورڈس۔ ابھی اسی لیے ابھی آپ دیکھیں یہاں بھی دیکھ لیں کہ 1000 اسکوائر کلومیٹرز 2019 میں چائنیز نے ان سے لیا ہے، اسٹل دے آر ڈومینیٹنگ۔ وہ آگے چائنیز کلیم لائن جو چائنیز اس کے نزدیک آگے چائنیز بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی مجال نہیں ہے جا کے وہ 1 انچ ٹیریٹری وہاں سے لے لیں، لیکن دس از ہاؤ میڈیا جو گیم چلتی ہے تو اپنے پبلک کو یا لوکل ماسز کو کس طریقے سے غلط گائیڈ کرنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ ہم بہت زیادہ ہی کوئی بریو لوگ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ ہیش ٹیگ تھا انڈیا چائنا فیس اپ، اس میں لکھیں گے بائیکاٹ میڈ ان چائنا گڈس، بائیکاٹ چائنا، اچھا ڈیلیٹ کریں یہ ٹک ٹاک کو ڈیلیٹ کریں، وی چیٹ کو ڈیلیٹ کریں، اس طرح چائنا کو بھی انہوں نے فوکس کیا تھا۔ پھر اس کے علاوہ ان کا ٹارگٹ میں کیا تھا، بڑا مشہور ہے پیٹر فیڈرک، یہ اگر آپ ٹویٹر میں بہت مشہور ہیں اور یہ بڑا آتھر بھی ہیں، اور یہ فری لانس کالمسٹ ہے، جرنلسٹ ہیں، امریکن ہیں، تو انہوں نے بیسکلی یہ ہی از اپوزنگ ہندتوا کہ وہاں پہ انڈیا میں جو ہو رہا ہے، دین ہی از آلسو اپوزنگ دی BJP RSS لیڈ گورنمنٹ۔
تو اس کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہر دفعہ، اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو انڈین جو ہیں میکسیمم آرٹیکلز وہ اس کے خلاف لکھتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک فات ہے وہاں پہ جرنلسٹ ہے انڈیا میں، اس کو انہوں بھی پکڑ کے اندر ڈال دیا کیونکہ وہ بی جے پی گورنمنٹ RSS گورنمنٹ کے وہ پالیسیز کے خلاف بات کر رہا تھا۔ پھر ISPR کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، ISPR کو کئی معنوں میں اگر آپ ان کے جا کے یہ ٹویٹس وغیرہ دیکھیں، اس میں جو انسٹرومنٹل جو مین چیز تھی دیٹ واز دی 15 کور اگر آپ دیکھیں انڈین نادرن کمانڈ جو ہے وہ ادھمپور میں ہے، اور انڈیا میں جو انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر 2 کور ہیں، ایک 15 کور سری نگر میں ہے اور 14 کور ہے لیہ میں ہے۔ پہلے تو یہاں پہ ایک کور تھی، جب بعد میں چائنیز نے ان کو مارنا شروع کر دیا تو دیر ریز اندر کور 14 کور جو لیہ میں بیٹھی ہے، ایسٹرن لداخ کو لک آفٹر کرتی ہے، 15 کور ویلی کو لک آفٹر کرتی ہے۔ سو 15 کو اسپیسیفک اصل موسٹلی ان کا کام ہوتا ہے، تو انہوں نے اس کو پروجیکٹ کرنے کے لیے اور اپنا فیک قسم کی وہ چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اور یہ فیس بک پہ بھی تھے، انسٹاگرام پہ بھی تھے، 15 کور جو چنار کور کہتے ہیں ان کو۔ اور اس میں انہوں نے یہ کیا کہ اور چنار کور کا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے @chinarcore1a، دیٹ از دا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اور موسٹلی جتنے بھی تھے ٹویٹس جو ری ٹویٹ ہوئی یا مینشن ہوئی وہ اس چنار کور کے بارے میں ہوئی ہیں۔ یہ اکاؤنٹ ابھی انہوں نے اس وجہ سے انہوں نے سسپینڈ کر دیے ہے ٹویٹر نے۔ ابھی اس کا یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے، کہ ایک تو چیز سمجھنے والی بات یہ ہے کہ 2019-20 میں EU لیب نے اس کا بانڈا پھوڑا، اب اسٹینڈ فورڈ آبزرویٹری نے ان کا بانڈا دوبارہ پھوڑا۔ سو بیسکلی وہ دے آر موکنگ دی جو ہے آپ کہیں دی UN آرگنائزیشن اور اس کے جو آرگنز ہیں ان کے ساتھ ایک قسم کی وہ مذاق کر رہے ہیں، مطلب نوئنگ فلی ویل کہ UN آرگنائزیشنس کو بھی پتہ ہے، یورپین یونین کو بھی پتہ ہے کہ ایکچوئل ہو کیا رہا ہے، لیکن اپنے انٹرسٹ کی گیم ہے، تو اس لیے دے آر کیپنگ دیم سیلف اوے فرام دی ایشو، کوئی اس پہ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا تھا اٹ از اگین ٹپ آف دی آئس برگ، اور بھی بہت ساری چیزیں آگے نکلیں گی کہ اور کیا ہو رہی ہیں۔ ایون یہاں پہ اگر ڈیٹیلز میں جائیں گے، ہمارے ایجنسیز کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے جو لوگ ان کے لیے کام کر رہے ہیں یا ان کے لیے لکھ رہے ہیں یا سارا کچھ کر رہے ہیں، وی نو کہ آپ بھی سمجھتے ہوں گے جو آرٹیکلز آتے ہیں اس کا جو کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو رسپانس جو انٹیگریٹڈ قسم کی کوآرڈینیٹڈ رسپانس ہونا چاہیے کہ تمام ایجنسیز ہیں گورنمنٹ آف پاکستان، آئی ایم شیور جو آلریڈی وہ کر رہے ہیں۔ پاکستان نے آلریڈی اس پہ کئی دفعہ ڈوزیئرس بھی جمع کرا چکا ہے، اور اس کو یقیناً جو ایشو کو ڈفرینٹ اپروپریٹ فورمز کو ریز کر رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان۔ دیر از اے ریکوائرمنٹ آف ڈپلومیٹک افینسو جو ہمارے ایمبیسڈرس ہیں اسپیشلی یورپین یونین میں ہیں اور OIC کے درمیان میں بھی، ہمیں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں کہ کس طریقے سے انڈین کی یہ کمپین چلا رہا ہے تاکہ وہ ملائن اور انسٹیٹیوشن ان دی کنٹری۔ اور دوسرا اس کے علاوہ جس طرح میڈیا کا بڑا زبردست امپورٹنٹ رول ہے، اب انڈین میڈیا کو دیکھیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ گودی میڈیا جس پہ کہتے ہیں وہ ایک ہے پیج پہ انڈیا از کنسرن، وہ وہی نریٹو لے کے چلتے ہیں جو گورنمنٹ ان کو دیتی ہے ایز فار ایز دی سیکیورٹی اور ڈیفنس اور یہ ایشوز ریلیٹڈ ٹو پاکستان اینڈ چائنا از کنسرن۔ ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی یہ دیکھنے میں نہیں آتی ہیں، ہمارا فوکس پالیٹکس پہ ہے۔ ابھی اس پہ دوسرا دیر از اے ریکوائرمنٹ کہ ہمیں پرنٹ میڈیا میں اس کو لکھنا چاہیے، اس پہ آرٹیکلس آنے چاہیے، ہاں وی شوڈ کنٹینیوسلی ایکسپوز انڈینس کیا کر رہے ہیں، اس میں یقیناً ولاگس بننے چاہیے اور ڈسکشنس ہونے چاہیے، ٹاک شوز ہونے چاہیے ٹی وی چینلس پہ اسپیسیفکلی آن دی ایشو، انسٹیڈ کہ ہم بیٹھے ہیں اور پالیٹکس پہ فوکس ہے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، جبکہ مین سیکیورٹی چیلنجز پہ ہم انفارچونیٹلی ہم اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں۔ فارن آفس نے جب یہ ریسنٹلی چیزیں انرتھ ہوئی تو دے ہیو ریجیکٹڈ کہ یہ جو ایشو تھا کہ انہوں نے کہا دس از ویری انفارچونیٹ، انڈیا کی جو کلیریفیکیشن تھی وہ ایکسیپٹ نہیں کی گئی ہیں۔ پاکستان ہیز شون اٹس کنسرن کہ جس طریقے سے یہ پاکستان کو ملائن کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ بدقسمتی دیکھیں کشمیری لیڈرز جتنے ہیں، حریت لیڈرز ہیں یا انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں جرنلسٹ بیٹھے ہیں، ان کے ٹویٹر ہینڈلس دے آر بلاکڈ۔ ایون پاکستان کے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کے ٹویٹرز بھی ہینڈلس انڈیا نے بلاک کرائے ہوئے ہیں۔ یہ فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں، اور وہاں پہ آپ دیکھیں
کہ کیا حالات ہیں. اور یہ ٹویٹر ہی والا ان کی جو اسٹڈی ہے اسٹینفورڈ کی کہ انڈیا از ورلڈ لارجسٹ سورس آف اینٹی مسلم ٹویٹس. آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے یہ چیزیں کر رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی انڈیا اپنی ان چیزوں سے باز نہیں آئے گا. دے ول کنٹینیو ود دیز میلیشیس کمپین جو چلا رہا ہے پاکستان کے خلاف. تو ہمیں پرو ایکٹیولی ہمیں اس کا رسپونڈ کرنا چاہیے. اور جس طرح میں نے بات کی ہمارے شوز ہونے چاہیے, ٹاک شوز ہونے چاہیے, پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کو ہمیں یوز کرنا چاہیے, اور انٹرنیشنل فورمز پہ یقیناً ہمیں اس کو ریز کرنا چاہیے. ٹویٹر کے ساتھ بھی ہمیں اس چیز کو ایشو کو ریز کرنا چاہیے, فیس بک کے ساتھ, انسٹاگرام کے ساتھ, کہ یہ کرے, کیونکہ اگر ان کی جو کمیونٹی گائیڈ لائنس سے دے آر بینگ وائلیٹڈ. اور ایک قسم کا ڈرامہ کر رہے ہیں انڈیا والے. دیکھ لیں کہ 15 کور جو کشمیر میں کہ وہ کس طرح وہ کریڈٹ لینے کی کوشش میں تھرو فیک اور اس میں ہیں. اس میں ایک اور چیز میں بتاؤں گا, ان کا ایک کور کمانڈر تھے پرانے, کنول جیت سنگھ. ان کو کئی دفعہ تھا, ہی واز کمانڈر 15 کور سم ٹائم اگو. تو اس کا بھی جو ٹویٹر اکاؤنٹ تھا, یا اس کو ہی واز مینشن اینڈ ری ٹویٹڈ تھاؤزنڈ آف ٹائمز, وہ بھی 15 کور کا تھا. تو چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے اور ہمیں بھی اکارڈنگلی جو اپنا جواب دینا چاہیے. وی لاگ دیکھنے کا شکریہ. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.